زندگی اپنی ڈگر پر روا دوا تھی۔ وقت تھا کہ پر لگا کر اڑتا ہی جا رہا تھا۔ جہاں تیز کے آنے سے نمل کی زندگی میں بہار آ گئی تھی، وہیں ملحال پر زندگی کے دروازے تنگ ہو گاف لیتے چھیدی تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ کیس نے شاہ ہاؤس کے مکینوں کے دلوں میں ایک عالی مقام حاصل کر لیا تھا۔ فورا بیگم کے علاوہ سنجیدہ سا کیس سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ تیز شاہ ہاؤس کے لیے ایک بہار کی طرح تھا جس نے سب کو خوش رکھنے کا ذمہ اٹھا رکھا تھا۔ تیز کے لیے زندگی اس کے اپنوں کی خوشیاں تھی۔ گزرے 15 سالوں میں تیز شیفرڈ سے نکلتا تقبوری رنگ تن کی بیڈسنری دھوپ کی طرح چمکتے بال اور سونے پر سہاگا اس کی بیڈ میں چھپے ہوئے ڈمپل کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان بن چکا تھا۔ میڈیکل جیسی ٹف فیلٹ کے ساتھ ساتھ اپنے آغا جان کا رائٹ ہینڈ بھی تھا۔ وہ پنچایت کو فیصلہ آغا جان کیس کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نمل اور رمل بھی جوانی کی دنیز قبول کر رہی تھی۔ نمل کا بے پناہ حسن اپنی مثال راب تھا۔ 5 فٹ سے نکلتا تب بوری گلابی رنگ کٹورے نہیں جو دیکھنے والے کو گھائل کر دے، گھٹنوں تک آتے مسغائز کر دینے والے بال، دیکھنے میں وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ شکل و صورت رمل کی بھی نمل جیسی ہی تھی، لیکن وہ اپنے بوب کٹ بال اور بوئز والی جسم کی وجہ سے نمل سے بڑھ کر مختلف لگتی تھی۔ انابیہ تیکے نقوش اور دندوی رنگت کے ساتھ دیکھنے والے کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی تھی۔ گزرے وقت میں جہاں شاہ ہاؤس میں باہر کے دن آئے چھیدی تھے، وہیں دوسری طرف خان ہاؤس کا شیرازہ بکھرتا جا رہا تھا۔ حاکم خان اور حاکم خان میں جائیداد کو لے کر ہونے والی لڑائی نے دونوں بھائیوں کا خون سفید کر رکھا تھا۔ حاکم خان اپنا کاروبار الگ کرنے کے ساتھ ہی گاؤں چھوڑ کر شہر شفٹ ہو چکے تھے۔ ملان کی شخصیت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ ان کا گزرے وقت کے ساتھ اس کی شخصیت مزید دبو ہو گئی تھی۔ تیز سے ملتا جلتا ملحان، آنکھوں پر نظر کے گول گلاسز لام داف الف لت چھیدی تھی، بالوں کو اچھے سے تیل لام داف الف لت چھیدی تھی، یوں لگتا جیسے تیل سے شاور لیا ہو، کسی نمبر سے کم نہیں لگتا تھا۔ وقت کی دنیش پار کرتے عارف خان اپنے چچا کا پرتو بن رہا تھا، جو سگریٹ کے ساتھ ساتھ شراب کا بھی شوق رکھتا تھا۔ سب شکر کے ابھی تک وہ شباب جیسی حرام لت سے بچا ہوا تھا، لیکن ہر امکان کوشش تھی کہ وہ جلد ہی اس حرام چیز کو بھی شوقیہ منہ لگا لے۔ عارف خان اپنے بھائی تیز کی طرح خوبصورتی میں اپنی مثال راب تھا۔ تیز بیٹا، ہم نے صرف آپ کے کہنے پر رمل اور انابیہ کو شہر پڑھنے کے لیے بھیجا، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں نہیں پسند لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا۔ آغا جان آپ فکر نہیں کریں، ہمیں ہماری بہنوں پر جان سے زیادہ بھروسہ ہے، وہ کو کام ہماری مرضی کے خلاف نہیں کرے گی۔ تیز کی بات سن کر آغا جان مسکرانے لگے۔ تیز آپ ہماری کسی نیکی کے بدلے میں ہمیں ملے ہیں، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ آغا جان، ہم آپ کے احسان مند ہیں جو آپ نے ودی نے آلت چھیدی کی لڑکے کی دنیا سنوار دی۔ تبھی آغا جان غصے سے بولے، خبردار جو دوبارہ تم نے کچھ ایسا بولا۔ جی آغا جان، کیس ہم نمل کو لے کر بہت پریشان ہیں، وہ تو آپ سے بہت پٹیچ ہے، آپ اگر کہیں باہر جاتے ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ تبھی کیس شرمندہ سا سر جھکا گیا۔ تیز بیٹا، ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم تو خوش ہیں کہ آپ نے نمل کو بہت اچھے سے سنبھالا ہے۔ جی داجی آپ ٹینشن نہ لیں، ہم بڑھیا کو سمجھا دیں گے۔ تبھی آغا جان بے ساختہ تحتہ لگاؤ تھے۔ کیا ہوا آغا جان؟ تیز نے حیرت سے پوچھا۔ تیز بیٹا، کب تک نمل کو گڑیا کہنے کا ارادہ ہے؟ ہم تو اب آپ کی رخصتی کا سوچ رہے ہیں۔ تبھی تیز نے حیران ہو کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ لیکن آغا جان، ہم ان کے قابل نہیں۔ بس تیز، آپ اپنے مائنڈ کو تیار کر لے، جلد ہم اب نمل کی رخصتی چاہتے ہیں۔ آغا جان، رمل ہمارے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آغا جان، ان کا 3 منٹ کبھی پورا نہیں ہوا تو ایسے نے تیز ہم فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ آپ اگر رخصتی نہیں چاہتے تو اب جب شہر داف لت چھیدی تھی تو نمل کو ساتھ لے جائیے گا، بس بات۔ جی آغا جان۔ تیز اٹھتے اپنی مورے کے روم کی طرف بڑھا۔ سلام مورے کہتے ہی مورے کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے، آن میرا شہزادہ، کب آج لت چھیدی تھی آپ؟ جی مورے، ابھی کچھ دیر پہلے کار گھننا تک پہنچا، ہاسپٹل کا کام جی مورے بس انشاءاللہ جلد پورا ہو جائے گا، اللہ کامیاب کرے میرے ڈال کو۔ جی مورے، جب تک آپ کی رائے ہیں تب تک سب آسان ہے۔ نمل سے ملے وہ نہیں، اب بس انہی کے پاس جاؤں گا۔ وہ کہ آپ جائیں، میں نمل کے روم میں ہی آپ کا کھانا بھیج دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تیز جیسے ہی نمل کے روم کی طرف بڑھا، اندر سے توڑ پھوڑ کی آواز آ رہی تھی۔ او مائی گاڈ! تیز جلدی سے روم میں داخل ہوا جہاں نمل کی ملازمہ اسے کھانا کھانے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ نمل کی ایک ہی تکرار تھی،
فان صاحب کھانا ایسے نہیں کھانا، فان کو بلائے۔ بولتے ساتھ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر یہاں وہاں پٹک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گلدان اٹھا کے دروازے کی طرف پھینکنے لگی، فان کو کھڑا دیکھ کر گلدان جس کے ہاتھ سے چھوٹا اور سیدھا اسی کے پاؤں پر گیا۔ ہے عرف لیتے چھیدتی اللہ جی، رمل بے ساختہ چیخی۔ تیز بھاگ کر نمل کی طرف بڑھا۔ گڑیا یہ کیا کیا آپ نے؟ دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ نمل کو بازو میں اٹھایا اور جلدی سے بیڈ پر لٹایا۔ کون خان جی؟ کون جائیں آپ کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئے، قیس ملازمہ پر چلایا۔ جی جی ابھیلا، ملازمہ نے بوکلاتے ہوئے کہا اور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر قیس کو دیا۔ یہ جی۔ قیس نے فرسٹ ایڈ باکس پکڑا اور کہا گڑیا پلیز مجھے زخم دیکھنے دو۔ وہ خان کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دے رہی تھی۔ آؤں کو۔ تبھی قیس نے ملازمہ کو باہر جانے کا کہا۔ ملازمہ کے جاتے ہی قیس نے نمل کو سینے سے لگاتے ریلکس کرنے کی کوشش کی۔ پلیز گڑیا میری جان خاموش ہو جائے، آپ کے خان کو بھی درد ہو رہا ہے۔ قیس نمل کے درد پر اپنا دل پھٹتا محسوس کر رہا تھا۔ خان جی پلیز بہت درد ہو رہا، بہت زیادہ۔ ہو کے آپ آنکھیں بند کریں، بس 1 منٹ کا کام ہے۔ پکا نا جی پکا۔ تبھی نمل کے آنکھیں بند کرنے پر قیس نے ایک جھٹکے سے اس کے پاؤں سے کانچ نکالا۔ نمل چمکتے ہوئے لت چھیدی تھی، پھر سے خان کے گلے لگی اور زور و شور سے رونے لگی۔ بس بڑھیا ہو گیا۔ قیس نے نمل کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے پاؤں کی نرسن کی۔ نمل کے مسلسل رونے پر قیس پریشان ہو رہا تھا۔ نمل آپ روئے مت۔ ہاں ہمیں یاد آیا، ہم تو آپ کو سرپرائز دینے والے تو چھیدی تھے۔ کیسا سرپرائز؟ نمل اپنا درد بھولے سرپرائز کا سنتے ہی خوش ہو گئی۔ کون